السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ انٹرسٹنگ ہوتا رہتا ہے اور پاکستانی پولیٹکس بھی انٹرٹینمنٹ سے کم نہیں رہی. تو وی کانٹ گو آؤٹ آف اے جاب ہیں. یا فار دا ٹائم بینگ اٹ سیم سو. اس میں یہ ہے کہ پاکستانی پولیٹکس میں اتنے ہچکولے ہیں اور اتنی انسرٹنٹی ہے, جیسے ہر وقت ہر تھوڑے عرصے کے بعد بات کلائمیکس کی طرف جاتی ہے اور لگتا ہے اب آئے گا کلائمیکس, اب آئے گا, لیکن اسی میں کہانی رخ بدل جاتی ہے. کردار کہتے ہیں سم ٹائمس کردار بدلتے ہیں, کہانی وہی رہتی ہے. پاکستان کے حوالے سے شاید ایک عرصے سے یہی ہو رہا ہے. اب جو بات ہو رہی ہے وہ ایک عرصے سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اریسٹ کے بعد تقریباً 3 ہفتے ہو گئے. تو پریس کانفرنس آئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی. غالباً اس سے پہلے انہوں نے 5 اگست کو پریس بریفنگ دی تھی اور اس سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ ہم وقتاً فوقتاً میڈیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اور 12 اگست کو پھر یہ اریسٹ ہوئی, جسے ادارہ جاتی احتساب قرار دیا گیا. اور اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بلوچستان ریلیٹڈ ایشوز, افغانستان ریلیٹڈ ایشوز اور ادارہ جاتی احتساب کو زیادہ ٹچ کیا ہے. یہ ایریاز ہیں جن میں وہ زیادہ گئے. انہوں نے بتایا کتنے آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور فوج کا 4 مراحل کا پروگرام کیا ہوتا ہے یوزلی ان ایریاز میں جہاں شورش ہو. ان سے صحافیوں کی جانب سے سوال جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اسپیسیفک کیے گئے, کیونکہ وہ جڑتے ہیں پھر ہماری سیاست کے ساتھ بھی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے متعدد واقعات ثابت ہونے پر فیلڈ مارشل کارروائیوں کا آغاز کیا گیا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف, اور اس کیس میں جو بھی ملوث ہو, اس کا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو, اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ باقی اداروں کو بھی یہ کورس فالو کرنا چاہیے. اگر کوئی ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو وہ بھی جواب دہ کریں گے. اچھا, اس سے یاد آیا کہ ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب بھی ملک واپس آ گئے ہیں, وہ بھی لینڈ کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا, ایک کوشچن ان سے کیا گیا کہ فیض حمید کو جب آئی ایس آئی میں عہدے پر لایا جا رہا تھا تو اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کا ڈائریکٹ باس وزیر اعظم ہوتا ہے, آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا ذکر نہیں کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کی ماں پر قانون کی آئینی حدود سے تجاوز کیا, ریٹائرڈ افسر پر یہ الزام تھا, جو ہماری پریس ریلیز میں بتایا گیا. اینڈ سو مینی ادر تھنگس. بٹ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تقریباً 1 ماہ کے بعد یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. اس سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی 2 دن پہلے, اور اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی فرد فوج کے کڑے احتسابی نظام سے مستثنی نہیں رہ سکتا. اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے, اس کو ڈیکوڈ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس میں کس کے لیے میسج ہے؟ دیکھیے, ٹائمنگ تو جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ پریس کانفرنسز کریں گے, تو 1 ماہ کے بعد انہوں نے کی ہے. تو آئی تھنک دیٹس اوکے. اس سے زیادہ بھی کرنا مناسب نہیں ہے, اور اس سے کم کرنے کے ساتھ اور بھی اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے. اور فیض کے بارے میں تو اسپیکولیشن کافی تھی نا, کہ اب اتنی دیر کے بعد ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے, انکوائری شروع ہو گئی ہے اینڈ سو آن. تو ظاہر ہے کویسچنس تو کھڑے تھے کہ اب کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, آپ کورٹ مارشل کریں گے یا نہیں کریں گے, ایویڈنس اکٹھی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی. تو اس کا جواب تو دینا تھا. تو میرا خیال ہے وہ جواب تو انہوں نے آج دے دیا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کورٹ مارشل کریں گے. پہلے یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا, پہلے یہ تھی کہ انکوائری تھی کہ کیا بنتا ہے کیس یا نہیں بنتا. تو آج ان کا یہ کہنا ہے کہ کیس بنتا ہے, ہم نے انکوائری اتنی کر لی ہے جس کے ساتھ کافی ثبوت مل چکے ہیں کہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے, اس لیے اب کورٹ مارشل کا ایشو بنتا ہے. جو جواب انہوں نے نہیں دیا کہ جی کتنی دیر لگے گی, کب آپ شروع کریں گے, ٹرائیبیونل کون سے, اس میں کون لوگ ہوں گے, کیا ہوگا, وہ انہوں نے ابھی نہیں کیا. کیونکہ ظاہر ہے کہ اٹس ٹو ارلی فار دیٹ. میرا خیال ہے ابھی وہ ان پرنسپل فیصلہ ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے اگلے 30 ڈیز کے اندر وہ ٹرائیبیونل بھی بنا دیں اور نیم کر دیں کہ اس میں کوئی میجر جنرل ہوگا یا کوئی بریگیڈیئرز ہوں گے اینڈ سو آن, کون ہوگا, اور پھر کس کس کو اس کے اندر لینا ہے. اور ان کو 1 ماہ کے اندر یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے, بیکاز ایشو تو یہی ہے نا کہ 8 مئی 9 مئی. ہاں, تو اس لیے اگر وہ ہے تو پھر تو خان صاحب کو انکلوڈ کرنا پڑے گا. اور اسی لیے خان صاحب کو بھی خدشہ ہے کہ یہ ان کے ارادے نیک نہیں ہیں فرام ہز پوائنٹ آف ویو.
کہ اس لیے انہوں نے میرا رجوع کیا ہے ہائی کورٹ کے سے. جی اسلام آباد ہائی کورٹ اعتراضات لگ گئے ہیں ان کی درخواست پہ لیکن وہ بھانپ رہے ہیں. دوسری طرف عمر ایوب کہہ رہے ہیں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. فوجی عدالتوں میں اتنا بھی کانفیڈنس ادھر ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو کہنا ہی ہے نا کہ نہیں ہو سکتا, یہی تو ان کا موقف ہوگا عدالت کے اندر. وہ اب اس میں خان صاحب کے لیے دو ایشوز ہیں نا. ایک تو یہ کہ وہ جا رہے ہیں پری ایمپٹیو کہ جی مجھے ڈر ہے کہ مجھے فوجی عدالت میں گھسیٹ کے لے جائیں گے, تو اس کو روکیں آپ. اچھا وہ تو میرا خیال ہے کوئی عدالت نہیں روک سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق یہ ہے جب تک کوئی کرائم ہو نہ جائے تو اس وقت تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اسی لیے وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں عدالت کے پاس کہ جی مجھے خدشہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کسی کیس میں. تو عدالت ان سے پوچھتی ہے کیوں خدشہ ہے آپ کو, کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس کہ آپ کو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کو گرفتار جائے. تو جب تک وہ گرفتاری نہیں ڈالیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ گرفتاری ڈال لیتے ہیں پھر آپ کا کیس بنتا ہے کہ ہمیں پروڈیوس کیا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہمارے اوپر الزام کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ان کی درخواست ہے کہ جی مجھے ڈر ہے کہ مجھے لے جائیں گے فوجی عدالت میں, اور قانون کے مطابق جو بھی ان کا موقف ہے اباؤٹ قانون کہ مجھے نہیں لے جا سکتے سویلین کو یا مجھے نہیں لے جا سکتے, تو وہ عدالت اس کو انٹرٹین نہیں کرے گی. البتہ جب لے جائیں گے اور ٹرائل ہو جائے گی تو اس کے بعد جب کہ ورڈکٹ کوئی آئے گا تو پھر جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سپریم کورٹ اور پھر اس کے اوپر اور ثانی کر سکتا ہے, نظر ثانی کر سکتا ہے اور کہ جی آپ نے صحیح کنوکٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. کیونکہ حال ہی میں پشاور ہائی کورٹ میں 3-4-5 سال پہلے بہت سے ٹیررسٹ کو کنوکٹ کیا گیا تھا اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے اس کو چیلنج کیا. انہوں نے جا کے وہاں چیلنج کیا اور پھر سپریم کورٹ میں گیا کیس, اور ایک قسم کا دب ہی گیا تھا کیس. 1-2 لوگوں کو چھوڑ دیا, باقی لوگوں کو رہنے دیا کنوکشن کے اندر. تو ابھی یہ گرے زون ہے, مگر اب وہاں تک تو ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں, تو اس لیے اٹس پریمیچور ٹو ٹاک اباؤٹ دس. بٹ یہ کلیئر ہو گئی کہ اب جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہوگا. ایویڈنس کافی اکٹھی کر لی ہے اور اکٹھی کر رہے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ساری ہوگی کمپلیٹ, کیونکہ ابھی خان صاحب کے بارے میں فیصلے ہونے ہیں نا کہ خان صاحب کا کیا رابطے تھے, کیا تھا کیا نہیں تھا, کیا واز دیئر اے کنسپیریسی ٹو انڈرمائن دی آرمی اینڈ انسٹیگیٹ ریوولٹ اور ریبیلین, اینڈ تو یہ ساری چیزیں ہوگی. اب میرا خیال ہے کہ اس کا آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں کسی قسم کے بھی بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان, جو خان صاحب چاہ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم سے نہیں ہوں گے, آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہے تو کریں, ہم سے نہیں ہو سکتے. تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ وہ جو ساری انیشیٹو ہے یا وہ کہاں جاتا ہے. ویٹ اینڈ سی ٹل لائک 3 ویکس ہو گئے اریسٹ کو. نہیں, ویٹ اینڈ سی تو 2-3 مہینے اور ہو سکتے ہیں. اچھا, ریگارڈنگ دس میٹر کے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کس رخ چلتے ہیں؟ 2-3 ماہ اور اس میں لگ سکتے ہیں. اور کیونکہ میرا خیال ہے وہ فیض کے اوپر چارج شیٹ نہیں لگائیں گے اس وقت تک جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا کہ خان کو انکلوڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اچھا, اور اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے بھی کہا کہ فوج مفروضوں کی بنیاد پہ تو نہیں کرتی کارروائی. یہی بات آج DGISPR سے جب سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوجی تحویل میں انہیں لیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال مفروضوں پہ مبنی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہو, خواہ اس کا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو, اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور پھر صحافی کے سوال کے جواب میں یہ کہنا کہ ISI کا ڈائریکٹ باس وزیر اعظم ہوتا ہے. یہ امپلائی کیا کرتا ہے؟ نہیں, وہ میرا خیال سوال ایسا پوچھا گیا تھا کہ اگر فیض اتنا کرپٹ تھا یا اس قسم کا شخص تھا تو آپ لوگوں نے اس کو کیوں DGISI لگایا, یہ سوال تھا. تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی ہم نے تو نہیں لگایا, وہ تو عمران خان نے لگایا تھا, وہ پرائم منسٹر. مگر یہ کوئی مطلب سوال بھی ویسے اہم ہی تھا اور جواب بھی اہم ہی تھا. تبصرہ ہمارا لیوے نہیں گا. نہیں, وہ گل ہے کہ دیکھیں ایک ہی مجھے تاریخ میں ایک کیس یاد آتا ہے جہاں کہ پرائم منسٹر نے کوئی DGISI 2 کیسز جو DGISI وہ لگائے جو کہ فوج کو منظور نہیں تھے یا خوش نہیں تھی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے. ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لگایا تھا ایک ریٹائرڈ جنرل کو, اور ان کو پسند نہیں آئی تھی جنرل شمس رحمان کلو کو, تو وہ ان کو بات پسند نہیں آئی تھی. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے پھر جنرل بٹ کو لگایا, ضیاء الدین بٹ کو لگایا, تو وہ بھی ان کو بات پسند نہیں آئی. انہوں نے نہ کلو کو چلنے دیا نہ بٹ کو چلنے دیا. اور پھر ایک اور کیس تھا جہاں 3 نام بھیجے تھے جنرل آصف نواز نے جو کہ آرمی چیف تھے ان دی ارلی 90s 91 to 93 اور فار DGISI. اور اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا نہیں 5 نام بھیجیں, 3 کافی نہیں ہیں. تو اسے شک پڑ گیا کہ شاید نواز شریف صاحب کو اپنا کو بندہ ڈھونڈ رہے ہیں.
تو اس سے پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فلانے کا نام بھی ڈالیں. تو وہ فلانے کا نام جب ڈال دیا گیا تو 5 بنا کے پھر بھیجے گئی, پھر سے فائل گئی منسٹری آف ڈیفینس, اور ڈیفینس سے آگے 5 کی. وہ 5واں نمبر پہ جو تھا جنرل ناصر, تو ان کو پھر وہ اسلامسٹ تھے اور اس وقت نواز شریف صاحب بڑی اپنی اسلامک کک پہ تھے, اور تو انہوں نے پھر ان کو سلیکٹ کیا. مگر وہ پھر مجھے یاد ہے کہ جیسے کلو کو اور ضیاء الدین بٹ کو نہیں چلنے دیا انسٹیٹیوشن نے, ناصر کو بھی کچھ عرصے کے بعد ریموو کرنا پڑا, خاصا جب نواز شریف صاحب کی چھٹی ہو گئی تو ان کو بھی ریموو کرنا پڑا تھا, بیکاز اٹ واز اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دی انسٹیٹیوشن. تو عام طور پہ یہ نہیں غلطی کی جاتی کہ اگر انسٹیٹیوشن کہے یہ 3 نام ہیں ان میں سے ایک لے لیں تو لے لینا چاہیے. اگر آپ نہیں لیں گے اور اپنا کوئی لگائیں گے تو انسٹیٹیوشن اس کو چلنے نہیں دے گی, بیکاز انسٹیٹیوشن یہ سمجھتی ہے کہ فوجی جو ہے اس کی پہلی لائلٹی از ٹو دا آرمی اینڈ سیکنڈ لائلٹی از ٹو دا پرائم منسٹر. حالانکہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن دا پرائم منسٹر اپوائنٹس the army chief, the DGISI. So this is the way it is. Even the army chief. And army chief بھی تو وہی لگاتے ہیں, مگر یہ ہے کہ جیسے ہی وہ army chief لگاتے ہیں تو وہی ہیں. اس وقت 3 نام جاتے ہیں یا 5 نام جاتے ہیں, اور وہاں بھی آپ نے دیکھا اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب, پریزیڈنٹ اس وقت غلام اسحاق خان تھے, تو انہوں نے جو نام وہ بھیجتے تھے تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں مجھے تو یہ نہیں چاہیے, مجھے تو فلانا چاہیے. اس کے اوپر بھی لڑائی جھگڑے ہو گئے. تو یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ریاست کے ادارے جو ہیں, پریزیڈنسی جب پاورفل تھی انڈر دی 8th امینڈمنٹ, تو اس وقت بھی پریزیڈنٹ چاہ رہا تھا کہ فلانے کو لگایا جائے. آرمی چیف اور نواز شریف صاحب کہتے تھے نہیں میں نے فلانے کو لگانا ہے. اس میں بھی کوئی لڑائی جھگڑے ہو گئے, جب بعد میں جا کے ایسی سٹیج آئی کہ پریزیڈنٹ نے نواز شریف کی چھٹی کرا دی, اور نواز شریف نے سپریم کورٹ نے نواز شریف کو ریسٹور کر دیا, اور نواز شریف پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. پھر آرمی چیف جو پریزیڈنٹ نے لگایا تھا وہ اور DGISI اس وقت گئے سوٹیاں پکڑ کے اپنی, اور ایک دونوں کو کہا تسی دونوں کر جاؤ ہم نئی الیکشن آتے, ترازو برابر کر دیا. اچھا, یعنی اس معاملے کو لے کر کتنے سینسٹیو معاملات ہیں اور کیسے کیسے واقعات ہماری تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں, لیکن مشکل ہے کہ کوئی اس سے سبق سیکھتا ہو. وہ لیکن آپ کی بات ہے نا, کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں وہاں پر آ کر ہمارے چیف ایگزیکٹو. یہ 9 مئی کا ایشو, اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو بھی موقف اختیار کرتی ہیں, عمران خان صاحب کے بقول یہ اس حکومت کی انشورنس پالیسی, اگر 9 مئی ختم ہو جائے گا تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 9 مئی پر فیض حمید اور بانی PTI کے رابطوں کے واٹس ایپ میسیجز ہو سکتا ہے. دوسری طرف حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پر بڑے بڑے وعدہ معاف گواہ تیار ہیں, اتنے بڑے بڑے وعدہ معاف گواہ تیار ہیں کہ اب آپ کا بچنا ناممکن ہے. یہ نون لیگ کو یقین ہے, لیکن DGISPR کی پریس کانفرنس میں ہمیں ایسا کوئی کلو نہیں ملا. نہیں, وہ دیں گے بھی نہیں کلو آپ کو, وہ اس وقت تک کلو نہیں دیں گے جب تک ان کے پاس فول پروف ایویڈنس نہیں ہوگی. اور ویسے بھی وہ اپنا ہاتھ پہلے کیوں دکھائیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو عباسی صاحب اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں, عباسی صاحب نے پوچھا ہوگا کسی سے, وہ بھی پھر کی کرتے پہ ہو, کچھ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں, ڈرامہ ہی ہے. میں کہا نہیں سر بڑا کچھ مل گیا. اچھا تو کوئی وعدہ معاف ہوا؟ او سر بالکل سر. اب وہ جو سر کر کے کہہ رہے ہیں یہ سب ہوا میں باتیں. اچھا, یہ دیز آر آل اسٹوریز. اچھا, ہاں, وعدہ معاف گواہ بھی ہوں گے, اب مگر کون ہوگا کون نہیں ہوگا, 1 ہوگا 2 ہوں گے 3 ہوں گے, کیا ہوگا ان کی ایویڈنس جو ہے اس کی کیا کتنا وزن ہوگا, از آل ریمینس ٹو بی سین. اچھا, مگر یہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں, جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں یا جو عباسی صاحب بات کر رہے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں نا کیس اگینسٹ دا جنرل کہ ہاں بہت کچھ ہے. بٹ میرا خیال ہے جو کچھ بھی ہے وہ فوج نے اپنے چیسٹ کے قریب رکھا ہوگا. اور تھوڑا بہت تو خواجہ آصف کو پتہ ہوگا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ DGISI کے وعدہ معاف گواہ بننے پر, سابق DGISI کے وعدہ معاف گواہ بننے پر کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا. اب نہ کرو نا, بہتر یہی ہے. خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ نے کہا ہوا میں معاملات, وہ کہہ رہے ہیں معاملات زیادہ عرصے معلق نہیں رہیں گے, یہ سب چند دنوں میں طے ہو جائیں گے. نہیں, چند دنوں میں نہیں ہوگا, یہ بالکل نہیں ہوگا, یہی میرا موقف ہے. پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے جلدی ہو جائے گا, چند دنوں میں نہیں ہوگا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اسٹیج 1 اسٹیج 1 یہ ہے کہ جی کورٹ مارشل ہوگا. وی ہیو انف ایویڈنس ٹو فیل دیٹ دس از جسٹیفائڈ اینڈ وارنٹیڈ. یہاں تک انہوں نے بات کہی ہے. یہ بھی انہوں نے پھر چیزیں کوئی کلوز نہیں کیے دروازے. انہوں نے کہا ہاں اگر کوئی سویلین, نو میٹر ہاؤ ہائی رینکنگ اٹ مے بی, ہی اور شی مے بی, اگر دے آر انوالوڈ دین دے ول بی ہولڈ اپ. بٹ یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو ہولڈ اپ کریں گے یا نہیں کریں گے. انہوں نے ان پرنسپل باتیں کی ہیں اور اوپن چھوڑ دیا بہت کچھ, وچ مینس ٹو سے دیٹ ابھی گنجائش ہے in moving forward. وہ کیا گنجائش ہے, وہ سیاسی ہے یا کوئی اور ہے, اسٹریٹجک ہے, ٹیمپرری ہے, لانگ ٹرم ہے, شارٹ ٹرم ہے, وی ڈونٹ نو. اس ملک میں
It's very dangerous to predict anything. Institutions भी U-turns ले लेते हैं. अच्छा, ये बड़ी अच्छी कही आपने, लेकिन ये जिस अंदाज में, जिस रफ्तार के साथ गो स्लो पॉलिसी पे चल रहे हैं, इससे कम से कम जल्दबाजी में एहतसाब का तासुर नहीं आएगा ना, कि जल्दबाजी, और आप एक एक चीज़ देखी जाएगी और प्रॉपरली एक प्रोसीजर को करने के बाद आप ये नहीं कह सकेंगे कि हवा में ही चीज़ कर दी. देखिए, बहुत कॉशियसली. अब क्लियर हमें दो बातें नज़र आ रही हैं. एक बात हमें समझ आ रही है कि आजकल की जो सुपीरियर या नॉन सुपीरियर जुडिशरी जो है वो खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी, मेजॉरिटी में नहीं जाएगी. इसका मतलब है जितना, नो मैटर हाउ सीरियस द केस अगेंस्ट हिम, वेदर इट इज़ करप्शन और एनीथिंग एल्स, ये जज हजरात पॉपुलिज्म के साथ रहेंगे. अच्छा, ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है. अगर ऐसे है तो फिर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन बैक सीट पे हो जाती है, पॉपुलिज्म फ्रंट सीट पे आ जाती है. ठीक, इस सूरत में फिर एक इशू बन जाता है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि व्हाट टू डू. अगर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन डोंट प्रिवेल तो फिर वो क्या करेंगे. अच्छा, दैट इज़ वाई देन दे यूज़ द यार्डस्टिक ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ कोर्ट मार्शल, एंड यूज़ दैट अदर रूट, ओके, जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए. इसीलिए खान साहब अब उस रास्ते को ब्लॉक करना चाह रहे हैं जो जिन्होंने प्रीएम्प्टिव पिटीशन की है जी, ठीक है ना, उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं. मगर बात ये होती है कि इवेंचुअली ये सियासी मामले होते हैं. इनको अगर आप कानूनी तौर पे इनको आप निगेट करने की कोशिश करें तो वो लास्टिंग सोल्यूशन नहीं होती. लास्टिंग सोल्यूशन इन अ सिस्टम लाइक आवर्स वे कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ये सारी चीज़ें इनकी काफ़ी अहमियत है. वी आर नॉट अ वन पार्टी सिस्टम और अ कम्युनिस्ट सिस्टम और ऑटो डिक्टेटरशिप कि जो आप चाहें कर लें. अब ऐसी सूरत हाल नहीं है. हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है एंड लॉ की हिस्ट्री है एंड जस्टिस की हिस्ट्री है. वो और बात है कि उसमें टिल्ट्स थे फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इस दफ़ा द टिल्ट इज़ ऑन द अदर साइड. तो इसलिए गुंजाइश है फॉर नेगोशिएशन, फॉर फाइंडिंग अ पॉलिटिकल सोल्यूशन. बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो डिपेंड करता है इमरान खान के ऊपर, बिकॉज ये क्लियर है जो मैंने कहा ना, एक बात कि जी वो रास्ता ढूंढेंगे. दूसरी बात ये कि unless there is a political solution, अच्छा, one step by step, the establishment and government will move in one direction, which is the anti direction. वो मजबूरी है. They have no choice but to go there. तो अगर तो खान साहब ने सेटलमेंट करनी है जी, तो मेरा ख्याल है सेटलमेंट इज़ नॉट डिफिकल्ट. खान साहब हैज़ द पावर टू डू अ यू टर्न एंड टू से ओके वी विल नॉट एस्टैब्लिशमेंट अपनी जगह पे, हम गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं, गिव अस अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ओके, ये मुश्किल हालात है नेशनल इंटरेस्ट में. आप 2-3 साल चला लें, आपके 4 साल रह गए हैं, ऐसे ही है ना इस गवर्नमेंट के, जी, तो 4 साल रहने देना, आप मेहरबानी करें तो 1 साल और ले लें, अच्छा, फिर इलेक्शन करा लें और मुझे मेरे केसेस विड्रॉ करें अच्छा, और मेरे लोगों को रिलीज़ करें, ठीक है, और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना दें. अच्छा, ये उनकी मैक्सिमम डिमांड हो सकती है. मगर ये फिर इसके ऊपर नेगोशिएशन होगी ठीक, कि नहीं हमें ये नहीं, तो एक करके कोई सेटलमेंट करें जिसके साथ रास्ता भी खुले. और ये जो क्लैश है बिटवीन एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट एंड एन इररेजिस्टिबल फोर्स, ये क्लैश अवॉइड हो जाए. बिकॉज इसके अंदर ये सिर्फ बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड खान साहब नहीं है, इट्स बिटवीन इंस्टीट्यूशंस आल्सो, व्हिच इज़ वेरी बैड फॉर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री. आप एक देर पा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ थोड़ा बहुत कदम बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जब जेल में बात करते हैं तो वो अपनी शराइत हैं जो इससे पहले वो करते आए. अब 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करने जा रही है उसको लेकर बहुत सी कयास आराइयाँ हैं. इजाज़त मिल गई इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन जलसे का मकाम तब्दील हो गया. दूसरी तरफ ये भी पूछा जा रहा है कि अब की बार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर पाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि जलसे के हैं 3 मकासद, उनमें से कुछ सेठी साहब ने बयान किए, हुबहू वही मकासद हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन मामलात को लेकर किस हद तक बातचीत मुमकिन हो पाएगी अगर हुकूमत कोई एफर्ट करती है. ब्रेक के बाद शो में एक बार फिर खुश आमदेद. इमरान खान साहब ने बताया कि 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद कौन से हैं. एक ये कि चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए जैसे कि आपने भी फरमाया. फिर ये कि कब्ज़ा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवानी है, ये तब से लगे हुए हैं जब से तहरीक अदम एतमाद आई. और फिर तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया का क़याम है, यानी नवे वो आपने कहा कि एक्सटेंशन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वो नहीं देना चाहते. फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आज बता रहा हूँ मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है. सेठी साहब, क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इमरान खान साहब जेल में, आप ये कह चुके शो में भी, ये सब जानते हैं, इमरान खान साहब को लोग देखने के लिए आते हैं और उनकी तकारीर सुनते हैं, वो नहीं कर पाते उस तरह से तकारीर. उस जलसे में ऐसा क्या होगा जिससे
خوفزدہ ہو کر عناصر چاہتے ہیں کہ نہ ہو یہ جلسہ؟ دو باتیں ہیں یہاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں اس جلسے کا مقصد کیا. جو انہوں نے مقاصد بتائے ہیں وہ تو جلسوں کے ذریعے تو ریزالو نہیں ہوتے, وہ تو نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر جا کے ریزالو ہوتے ہیں. اچھا. وہ جلسے سے نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ہم کھڑا کریں, وہ تو کھڑا کر کے تھک ہی گئے ہم سب سن کے. They're not going anywhere. اچھا. So, مگر this is the attempt here is to keep the fan base alive. اچھا. مایوسی نہ ہو پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل کے اندر کیسی بیگ ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, all is lost. خان جو ہے اس کی پالیسی چل نہیں رہی ہے. اچھا. اور ہمارا سپورٹ بیس کم ہوتا جا رہا ہے. پوزیشن ہے یہ جو جس قسم کے معاشی اقدامات کر رہے ہیں عوام کے حق میں آہستہ آہستہ یہ شاید کامیاب نہ ہو جائیں اور ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹ جائے, گر نہ جائے. تو اپنی اگریسو انسٹنکٹ اور اگریسو پاسچر جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جلسے کیے جاتے ہیں, شو آف اسٹرینتھ جیسے کہتے ہیں کہ وی آر اسٹرانگ, وی ہیو اے اسٹرانگ بیس اور اینڈ سو آن. تو یہ خان صاحب کا یہ مقصد تھا. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ایک قدم وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, جبکہ انہوں نے اپنا پوسٹ پون کر دیا اور پھر اپنا وینیو چینج کر لیا. ایسے ہی ہے نا. جی بالکل. تو ظاہر ہے وہ اگر تکڑے رہتے تو وینیو کون روک سکتا تھا ان کو. مگر کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ آپ یہاں نہ کریں فلانی جگہ پہ کر لیں, تو اٹ واز بیٹر کہ آپ وہ ایکسیپٹ کر لیں تاکہ کوئی آپ کو پرابلم نہ ہو in terms of breaking the law. اب تو خیر قانون بھی بنانے جا رہے ہیں, وہ یہ سینٹ سے بل منظور ہوا, ہاں وہ کر لیتے ہیں بعد میں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ جلسہ تو ہوگا. اچھا. اور اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے یہ بھی ہوگا کہ عدالت نے کہا کہ یہ ہوگا, ان کو جگہ دیں, ان کا حق ہے یہ. اگر عدالت یہ ان کے فیصلہ نہ کرتی تو شاید ان کو اجازت ہی نہ ملتی. مگر اب عدالت نے جو کہہ دیا ہے ایڈمنسٹریشن کو کہ جلسہ ہوگا, اگر ان کا حق بنتا ہے فریڈم آف اسپیچ, اسمبلی, واہ واہ بلا 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 بلا, تو اب ان کو جگہ تو دینی تھی. انہوں نے جو ایکسکیوز لیا تھا سیکیورٹی کا وغیرہ کا وہ ہو گیا, تو اب دے ہیو ٹو گیو دیم اے سیف پلیس اینڈ پروٹیکٹ دیم. اچھا. تو وہ اب انہوں نے دیا, ان کو جگہ دی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں, یہ جائیں گے. میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ اگر خان صاحب اس کو شو آف اسٹرینتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا یہ مجبوری ہوگی کہ اس کو شو آف اسٹرینتھ نہ ہونے دیں. جلسہ بھی ہو اور نہ ہو اور شو آف اسٹرینتھ نہ ہو. اچھا. تو جو ہر قسم کی رکاوٹ کریٹ کی جائے گی جو کہ وہ کر سکتے ہیں, جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ کنٹینرز کیوں لگا دیے, آپ نے یہ راستے کیوں بند کر دیے. وہ ایڈمنسٹریشن کا آلویز سے کہ ٹریفک پلان تھا, یہ تھا, وہ تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا جلسہ یہ نہیں ہوگا. اچھا. اگر خان صاحب کو یہ خیال ہے کہ لاکھ بندہ آ جائے گا, میرا خیال ہے اگر 20,000 بندہ بھی آ گیا تو بہت بڑی غنیمت ہوگی. اٹ ول بی اے بگ اچیومنٹ. سو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. مگر سوال آپ کا بڑا ویلڈ تھا کہ خان صاحب کے بغیر جلسہ کیسے ہوگا. اب امین گنڈا پور کو سننے کے لیے تو وہ کے پی کے کچھ لوگ تو سن لیتے ہیں اور پولیس فورس نکال لیتی ہے لوگوں کو, اور پارٹی بھی اسٹرانگ ہے کے پی میں. مگر یہاں تک لوگوں کو لانا تو پنڈی کے لوگ تو کچھ آ ہی جائیں گے, مگر رکاوٹیں ہوں گی ان کے لیے. کے پی سے بھی 2-3 ہزار شاید لوگ آ جائیں, پر آپ نے دیکھا لوگ آتے کیسے گاڑیوں میں. اب گاڑیوں کے جلسے کے ساتھ تو جلسے نہیں بنتے نا, وہ تو بسوں کے جلسوں کے ساتھ بنتے ہیں. تو کیا اس قسم کی انتظامیہ ہے وہ ہوگی اگر کے پی گورنمنٹ فل فلیجڈ اپنا سپورٹ کرے اور بسز کا بھی انتظام کرے آؤٹ آف ایکسچیکر فنڈس, اور وہ پارٹی کو دے اور لوگ جو ہیں بسز بھر بھر کے یہ لوگ لے کے آئیں. مگر ان کے لیے بھی راستے میں رکاوٹیں ہوں گی, میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اچھا. نہیں جانے دیں گے, بہت کو روک لیں گے, ڈیلے کرائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, روڈ بلاکس ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی اے بگ جلسہ. اف اٹ از اے بگ جلسہ, ویل ڈن, آئی ول سے ویل ڈن, کیونکہ کوشش اس گورنمنٹ کی یہی ہوگی کہ بڑا جلسہ نہ ہو. اچھا. تو اگر یہ کر لیتے ہیں اس کے باوجود تو آل marks to them, my hat off to them. But we have to wait and see. مگر at the end of the day اس جلسے کا جو بھی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. وہ شو آف اسٹرینتھ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی. شو آف اسٹرینتھ اگر ہوتی تو اتنی پاپولزم ہے خان صاحب کے حق میں, تو ابھی تک وہ اس کا پتہ نہ چل جاتا اس کا اثر کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. جیسے مینار پاکستان کا جلسہ, تو وہ تو ہے نہیں, سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا بہت بڑا سپورٹ بیس ہے. تو وہ دکھانے کی اب کیا ضرورت ہے, سب کو پتہ ہی ہے. ہر پول جو ہے وہ کہتا ہے کہ خان صاحب ہیز اے لاٹ آف سپورٹ. اور اگر آپ
وربل جا کے واکس پاپولائی بھی لے لیں تو سارے 10 میں سے 6-7 لوگ جو ہیں وہ کھل کے کہتے ہیں ہم تو خان کے سپورٹر ہیں. آپ پنجاب میں لے لیں, کے پی میں تو زیادہ کہیں گے, سندھ میں کم کہیں گے, بلوچستان میں کم کہیں گے, مگر پنجاب میں کہیں گے اور کے پی میں کہیں گے. دیٹ ول کانسٹیٹیوٹ اوور 50-60% آف دی ووٹنگ پبلک. تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک خان ول اچیو ہز آبجیکٹیو. یہ ایک شو کرنا تھا کہ ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے, وی آر پروٹیسٹنگ. اپنے سپورٹرز کو ایک حوصلہ دینا تھا جو 22 اگست کے بعد ہوا, تو انہوں نے حوصلہ دینا تھا. لیکن لمبے نہیں پہ گئے, وی آر اسٹل فلیکسنگ, کھڑے ہیں. ہاں بالکل. تو سپورٹرز کو ایک میسج چلا جائے گا کہ پارٹی جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 4 دھڑے بنے ہوئے ہیں, تو ایسا نہیں, وہ ایک اتحاد کا تاثر چلا جائے گا. لیکن وہی بل والی بات کہ پھر گورنمنٹ کیوں بل پیش کر رہی ہے؟ اگین سیم ریزن, میں نے آپ سے کہا رکاوٹیں کریٹ کریں گے. اچھا, یہ وہی اسی قسم کی دھمکی ہے کہ تسی آؤ تو صحیح, اچھا اسی تو تر کے اندر کریں گے. بنے نا, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چارج لگا کے کہ آپ نے یہ لا وائلیٹ کیا ہے. اب لا کو آنے دینا, دیکھیں اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوگا. گملہ توڑتا تو تمہیں اندر کر دیں گے, شور پایا غلط گل کرتی, فلانی انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی نعرہ لگاتا, سارے نوں پھڑ کے لے جاؤں گے. ٹھیک ہے, ان رولی ہوئے, آپ نے کوئی بندوقیں لے آئے, پستول لے آئے, تو ہم بند کر دیں گے. آل سارٹس آف ایشوز ول کم اپ کہ جی آپ کو اجازت دی فار اے پیسفل ریلی اینڈ یو بروک دا لا. یہ قانون یہ کہتا ہے, چلو 3 سال واسطے. یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ 9 مئی کے بعد کریک ڈاؤن ہوا نا, اس کا ایک پیغام تھا. اچھا, ان کلاسز کے لیے, لوگوں کے لیے جو نکلے تھے باہر. کیا ہوا اس کے بعد؟ نہیں نہ نکلتے. اب لبرٹی چوک میں لاہور میں پہلے 10,000 بندہ کٹھا ہو جاتا سی, ہن 2,000 بندہ کٹھا ہوگا. ہن ڈردے نے کہ پھڑ کے لے جان گے اور جیلاں سٹ دیں گے. اسی لیے سختی کی انہوں نے. ایک میسج دینی تھی کہ وی مین بزنس. یہ قانون بھی اسی قسم کی میسج ہے, وی مین بزنس. ہن آؤ گے تو پھڑے گئے نا تسی, تو تر دیں گے پھر. ٹھیک. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے سینٹ میں کہ اس بل کا کسی جلسے سے تعلق نہیں ہے. 100% جلسے سے, ایک نہیں, آگے بھی جو ہونے ہیں. وہ ایکچولی ایک فلسفہ ہے ہر ایڈمنسٹریشن کا, انکلوڈنگ خان صاحب گورنمنٹ جب وہ پاور میں تھے, کہ اسلام آباد از کیپٹل ٹیریٹری. اس کو ڈسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کے باہر آ کے احتجاج نہیں ہونے چاہیے. آپ کو جلسے کرنے ہیں تو لیٹس ڈیمارکیٹ ایریاز اینڈ گراؤنڈس جہاں آپ آئیں, آرام سے جلسہ کریں اور گھر چلے جائیں. جیسے لنڈن میں ہائیڈ پارک میں آپ کر لیں, یا سڑکوں پہ بھی آپ نے چلنا ہے تو پیسفل طریقے سے لوگ چلتے ہیں. اور کوئی وہاں رینجرز نہیں ہوتے, کوئی وہاں آرمڈ پولیس نہیں ہوتی, وہاں ہیلمٹس بھی نہیں ہوتے. وہ تو بابیز ساتھ چلتے ہیں اور چپ کر کے وداؤٹ اے اسمائل اور اسکاؤل وہ ساتھ جلسے کے ساتھ چلتے ہیں, اور لوگ کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. سمبولک سا ہوتا ہے بڑا. مگر یہ ہے کہ جی سی آف پیپل, جناب 5,000 10,000 10 لاکھ 5 لاکھ لوگ تھے, وہ تصویر لگ جاتی ہے, پروٹیسٹ رجسٹر ہو جاتی ہے. اور گورنمنٹ کنٹینیوز, تو اپنی وہ اس کے ساتھ پالیسی چینج نہیں ہوتی. پالیسی چینج ہوتی ہے اگر 20 دفعہ اسی قسم کے جلسے ہوں اور ان میں تشدد کا خطرہ ہو یا وائلنس پروٹیسٹ کا خطرہ ہو, اور دن بدن بڑھتے جائیں, تو پھر وہ 1-2 سال لگتے ہیں پالیسی چینج کرنے میں. جیسے ویتنام کی پالیسی چینج کرنے میں اٹ ٹک 2 or 3 years of protests across the globe. کہ اس وقت کے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے لنڈن جانسن, دین ہی ہیڈ ٹو بیک آف. تو یہ وقت لگتا ہے. عوامی پروٹیسٹ جو ہوتی ہے وہ ایک جلسے کے ساتھ پالیسی چینج نہیں کر پاتی. اٹ ٹیکس مینی جلساز اینڈ مینی پروٹیسٹس اینڈ بگر ٹو رجسٹر دی اینگر اینڈ ریج کہ اگینسٹ اے پرٹیکولر پالیسی. ٹھیک, مستقل پش یعنی چاہیے ہوتا ہے اس کو, یہ ایک کے ساتھ کام نہیں چلتا. بہرحال پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے دیگر معاملات کو لے کر بھی جلسے جلوس نکالنے کا ارادہ رکھتی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے کیا مطالبات سامنے آیا ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. سیٹ صاحب, تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے حصہ اور اسد کیسر صاحب اور لطیف کھوسر صاحب اگر آ کے یہ کہیں کہ ہم پورے ملک میں نکل رہے ہیں بلوچستان کی سچویشن کو لے کر, اگر گورنمنٹ سیریس نہیں لیتی اس معاملے کو تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اے پی سی بلائے. پاکستان تحریک انصاف اگر اے پی سی بلانے کی بات کرتی ہے, پھر اسپیکر ایاز صادق صاحب کے چیمبر میں اس پر مشاورت ہوتی ہے, تو آپ کو یہ سیریس ایفرٹ لگ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بن جائے گی سولوشن کا؟ ڈیفیکلٹ ٹو سے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اور اتحادی پارٹیاں کوئی ایسا موقف کسی کانفرنس میں اختیار نہیں کریں گے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو.
अच्छा, اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پالیسی بڑے واضح طور پہ بتا دی ہے, आज भी بتائیے जी, ٹھیک ہے. اس کے خلاف جانا گورنمنٹ کے لیے یا کوئی ایسی بات کر دینا جس سے اسٹیبلشمنٹ کو شرمندگی کا باعث ہو یا اختلاف ہو جائے, وہ گورنمنٹ نہیں کرے گی, ان کی اتحادی پارٹیاں نہیں کریں گی. अच्छा, البتہ انڈیویجولز جو ہیں وہ ضرور کچھ نہ کوئی بات کریں گے, اسپیشلی پی ٹی آئی والے. پی ٹی آئی والوں کو ایک پلیٹ فارم مل جائے گا. پی ٹی آئی والے تو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے, ابھی سینٹ کے اندر ڈاکٹر زرکا نے بھی بلوچستان کے اوپر لمبی چوڑی بات کی, مگر بات یہ ہے کہ یہ آ کے بات کھڑی کہاں ہوتی ہے, کھڑی یہاں ہوتی ہے کرنا کیا ہے, اب जी, کرنا کیا آگے, وہاں آ کے ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. گورنمنٹ بھی کہتی ہے کچھ کرنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے بالکل ہم تیار ہیں کرنے کے لیے کچھ, سبھی یہ کہتے ہیں کہ سلوشن ڈھونڈے, مگر کوئی بتاتا نہیں ہے سلوشن کیا ہے. اب کیا ہے سلوشن؟ یہ میں نے پچھلے پروگرام میں اشارہ کیا تھا کہ سلوشنز جو بھی ہے وہ بڑی مشکل ہیں اور اس کے لیے پری کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی. میں اس سے زیادہ جانا نہیں چاہوں گا بیکاز پھر وہ کاٹ دیں گے, تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے. میں اتنا یہ ضرور کہوں گا آپ کو کہ یہ کانفرنس میں باتیں بڑی ہوں گی, अच्छा, کوئی نئی بات نہیں ہوگی. صرف یہ ہوگا کہ دیکھیے اختر مینگل کو واپس لایا جائے, اس اختر مینگل جیسے جو نیشنلسٹ ہیں ان کی بات سنی جائے, ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. अच्छा, ٹھیک, یہ جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں یا مڈل کلاس جو پروٹیسٹ کر رہی ہے ڈس اپیئرنسز کے اوپر, ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, ان کے ساتھ بات کی جائے, ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ کریٹ کی جائیں, ان کو رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. یہ دیز آر ناٹ سولوشنز. دیکھیے یہاں سیریس ایشو ہے. پیپل لائک اختر مینگل وہ اب اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں بیکاز وہ تو سیسیشن نہیں ہے, وہ تو ہے اٹانومی مانگنے والے کہ ہمارے حق ہمیں ملے جائیں, ہمیں زیادہ ہماری آزادی ہو, خود مختاری ہمارے وسائل جو ہے وہ ہمارے اوپر اس کی وسائل جو ہے وہ ہمارے لیے استعمال کیے جائیں, ہماری غریب عوام کے لیے کچھ کیا جائے, یہ کیا جائے, ہمیں نوکریاں ملنی چاہیے, ہمیں یہ ہونا چاہیے, ہمیں یہ ہونا چاہیے, یہاں بھی سڑکیں بننی چاہیے, یہاں بھی یہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, تو ان کا یہ تو نہیں ہے کہ جی ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہاں آتی ہے بات, جب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے نا کہ ہمیں محروم کیا گیا, ہمیں ملا نہیں ہے, آگے سے جواب یہ ملتا ہے ہم نے یہ دیا یہ دیا, یہ ہم بھی اس دن کہہ رہے تھے جی زرداری صاحب نے 100 ارب روپیہ دے دیا, نواز شریف نے یہ دے دیا, اختر مینگل کو چیف منسٹر بھی بنا دیا, مالک صاحب کو بھی بنا دیا اینڈ سو آن, مگر وہ چلتے نہیں, وہ چل نہیں پائے. They couldn't complete their terms as chief ministers. وہ اپنی نیشنلسٹ کنسٹیٹیوئنسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے بیکاز ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے اینڈ سو آن. تو اب بات یہ ہے کہ دس از دا ریئل ایشو اور اس کے اوپر کوئی سولوشنز نہیں ہیں ان مائی ویو. اگر مجھے لوگ پوچھتے ہیں جی سولوشن کیا ہے, تو سولوشن ایک ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے میجر rethink by the national security establishment and all the political parties کہ بلوچ جو ناراض ہیں آپ سے ان کو واپس کیسے لایا جائے اور ان کو یہاں بلوچستان کے اندر پاور کیسے دی جائے یا جو بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہاں تو اتنا بڑا ڈسٹرسٹ کا ایشو بن گیا ہے, وہ تسی ساڑھے انے بندے مارتے, وہ کہنے تسی ساڑھے انے بندے ڈسپیئر کرتے مارتے, تو اس کو کیسے برج کیا جائے گا؟ تو یہ جو تاریخ کے اندر کیا ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سلوشن ہے. جو تاریخ کے اندر اس قسم کی موومنٹس کے ساتھ یا اس قسم کی ریاستوں کے ساتھ یا اس قسم کی حکومتوں کے ساتھ انہوں نے کیا راستے اختیار کیے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ ٹیبل پہ آئیں گے تو پھر آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں دے دی جاتی ہیں, آپ کو معاف کر دیا جاتا ہے, ایمنسٹی کر دی جاتی ہے, آپ واپس آئیں, مین اسٹریم پہ آئیں, کیسز ڈراپ ہو گئے وغیرہ وغیرہ. مگر یہاں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھ گیا اس سٹیج سے. وہ سٹیج شاید تھی پہلے 5-10 سال پہلے جبکہ کچھ بلوچ ٹرائبل لیڈرز ایگزائل میں تھے اور ان کا اس وقت تک بھی کنٹرول تھا. اب ان کے ہاتھ سے بھی گیم نکل گئی ہے, اب ان لوگوں کے ہاتھ میں گیم آ گئی ہے جو آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ہے, وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے نہیں کر رہے, وہ آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ. اور اس وقت ایکسٹرنل ہینڈ بھی اتنا بڑا نہیں تھا, بہت بڑا ایکسٹرنل ہینڈ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ کو ایکسٹرنل ہینڈ کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا. اب وہ کیسے ہے وہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے, کیونکہ ایکسٹرنل ہینڈ کو جب آپ نیوٹرلائز کرنے جاتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں آپ بھی اپنا ہینڈ نیوٹرلائز کریں, آپ کے بھی ہینڈ کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, تو وہ پھر لمبی ڈیبیٹ ہے. تو وہ پہلے پری اسٹیپ جو
تو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کو الگ کرنا پڑے گا اس سے, اچھا. ان کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا اور آپ کو بھی وہاں سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. جب وہاں سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو پھر وہ ان کو ہیلپ کرنی بند کر دیں گے, پھر یہ ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار ہوں گے. ٹیبل پہ آئیں گے, اگر ویکنس سے آتے ہیں تو نہیں آنا چاہیں گے, اگر اسٹرینتھ سے آتے ہیں مگر آگے دیکھ کے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا, تو پھر شاید کو ایک سیٹلمنٹ ہو سکے. بٹ سیٹلمنٹ ہیز ٹو بی انٹیگریشن بیک انٹو دا مین اسٹریم. اور یہ جو سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے, یہ کیا وہ کیا, بھائی کہاں ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آئے. بس وہ دکھانا شروع کر دیں میڈیا پہ تو پھر یہ بات نہیں, ہے وہ نا. کیا دکھائیں گے, کیا دکھائیں گے, وہ کھا جاتے ہیں. ان کے جو ان کے ساتھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ, جو ٹرائبل سردارز ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کھا جاتے ہیں. تو کیا یہ نیوٹرلائز کرنے کا عمل ہے جو استعفیٰ دیا گیا اختر مینگل صاحب کی جانب سے؟ اختر مینگل صاحب از فیلنگ تھریٹنڈ. وہ از دا لاسٹ آف دا سب نیشنلسٹ. ان کے والد صاحب خیر بخش مری, عطا اللہ, وہ سارے اللہ کو پیارے ہو گئے اینڈ سو آن, اور لڑتے رہے آٹونومی کے لیے. کافی تنگ کیا ان کو اور ان سے پاور بھی چھین لی, جیلیں کاٹی انہوں نے. اختر مینگل از دا لاسٹ. ایک دو اور لوگ ہیں ایسے. اب وہ انہوں نے ہمیشہ الیکشن لڑی مگر الیکشن میں وہ 1-2 سیٹیں لے کے 3 سیٹیں لے کے آ جاتے ہیں. اب وہ ہی از فیلنگ آئسولیٹڈ. کبھی میری آواز ہی بند ہو گئی ہے, میں الیکشن ہو کے جاتا بھی ہوں تو میری کوئی سنتا نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں کہ بلوچ سب نیشنلسٹ جو ہیں یا نیشنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بات کرو اور ان کو مضبوط کرو تاکہ وہ مارنگ کے ساتھ اور جو لوگ ہیں ایاز ہیں اس کے ساتھ بات ہم کر سکیں, ان کو ہم ود ان دا فولڈ لا سکیں. آپ تو ہمارے ہاتھ مضبوط ہی نہیں کرتے, آپ تو سمجھتے ہیں ہم بھی وی آر آلسو ٹریٹرز. تو ہم پھر تو فائدہ کیا ہے یہاں بیٹھنے کا, کیونکہ ہم تو وہاں سے بھی محروم ہو رہے ہیں. وہ جو عوامی سپورٹ ہے وہ کہتے ہیں تسی تو یو آر پپٹس آف دا ریجیم, تو اب تو الیکشن کر کے پیسے کھانے آتے ہیں. اور آپ جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ نہیں مضبوط کرتے کہ ہم ان کو اپیز کر سکیں, ان کو ساتھ لے کے چل سکیں. تو ہمارا رول کیا رہا ہے؟ تو یہی وہ روتے ہیں کہ آپ نے ہمارا رول ختم کر دیا ہے. آپ نے وہ لوگ سردار ساتھ لے لیے جو کہ ریاست کے ساتھ ہیں مگر عوام کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک, ڈسکنیکٹ ہے نا. تو ان کی سیاسی گنجائش, جیسے اب انوار الحق کاکڑ صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان, وہ کہہ رہے ہیں سیاسی گنجائش نہیں رہی ان کے لیے اور اب یہ ریلیونٹ ہونے کے لیے اٹینشن سیکنگ کے لیے استعفیٰ دے رہے ہیں. دیکھیں نا, یہی ایٹیٹیوڈ ہے نا, اٹینشن نہیں سیکھ کر رہے, وہ اپنی سروائیول کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو وہ فارغ ہو جائیں گے. جو نیچے سے جو تنظیم آ رہی ہے وہ ان کو اٹ ول برش دیم اسائڈ. ایک طرف سے ریاست ان کو برش اسائڈ کر رہی ہے, ایک طرف سے عوامی تحریک جو نیچے سے آ رہی ہے وہ ان کو برش اسائڈ کر دے گی. تو ان کی یوٹیلیٹی کیا ہے؟ لیکن حکومت تو کوشش کر رہی ہے انگیج کرنے کی. وہ حکومت تو لگے گی نا, وہ تو کہے گی نا کہ آپ نہ جائیں, یہ نہ کریں, واپس آ جائیں. ٹھیک ہے, اوکے, ویری انٹرسٹنگ. اس کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں, آنے والے شوز میں وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. معاملہ بھی تھا جو آج زیر غور آنا تھا, اس کو لے کر بہت سی بغلیں بجائی جا رہی ہیں اور کلیئرٹی بھی پنجاب حکومت دینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اس پہ وضاحت اور فصاحت بہت ضروری ہے. ہم جاننا چاہیں گے سیٹھی صاحب سے اس معاملے پر بھی آنے والے پروگرامز میں. لیکن جیسے سلوشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ سب جاننا چاہتے ہیں سیٹھی صاحب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بھی, اور بہت سے سوالات آپ کے بنگلہ دیش سے شکست کے بعد آئے بھی ہمیں, اور وہ ہم نے حضور سیٹھی صاحب کے سامنے بھی رکھے, لیکن سیٹھی صاحب نے ان کو ویل لیفٹ کیا. کب تک ایسا چلے گا؟ آنے والے شوز میں ہم ضرور سیٹھی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. میں نہیں بات کروں گا. آپ پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے میں اختر مینگل والا پوزیشن اختیار کر رہا ہوں. نہیں سیٹھی صاحب, ہم آپ کا استعفیٰ قبول نہیں کریں گے. میں نہیں لوں گا واپس اپنا فیصلہ. ہاں نہیں, مذاکرات ہوں گے اس معاملے پہ, اور آپ کا سوال جب ہم سیٹھی صاحب کو سنوائیں گے تو ظاہر ہے اس میں اتنا وزن تو ضرور ہوگا. آپ سیٹھی صاحب کی ویور ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کیا سوال ہونا چاہیے اور اس سے کوئی بھی ایسا پہلو نہ نکلے جس سے کسی شخص پہ اٹیک مقصود ہو, اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو آنے والے شوز میں ضرور پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بھی بات ہوگی. آپ کچھ جاننا چاہیں تو اس نمبر پر اپنا سوال بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.